یہ ظلم و ستم اولاد پہ مت کرو، اپنی بچی سے پوچھو، اگر بیٹی ہاں کرے تو پھر قدم اٹھاؤ، اگر بیٹی کہہ دے میں نہیں کرنا چاہتی تو وہ نافرمان نہیں ہے اللہ کے واسطے میں۔ اگر بیٹا یوں کہہ دے کہ ابا میں نے یہاں شادی نہیں کرنی، میرا جی نہیں چاہتا ہے، تو وہ بیٹا نافرمان نہیں ہے، فرما بردار ہے، اس نے شریعت کا حق استعمال کیا ہے۔ اب ایسا ظلم مت کرو کہ نہیں اتھے ہی کرنی ہے، اتھے گھروں نکل جائے۔ زندگی تم نے تو نہیں گزارنی، زندگی تو بچے نے گزارنی، میں قربان جاؤں۔ ایک حدیث سنو پہلے، پھر اگلی۔ لوگو سنو، میں نے جہاں شادی کی، میں نے جہاں بیٹی کی شادی کی، پہلے آسمان سے جبریل فرشتہ اللہ کا حکم لے کر آیا، پھر میں نے قدم اٹھایا۔ سمجھ گئے میری بات سمجھ گئے سارے؟ اب اگلی سنو۔ حضرت علی فاطمہ کا رشتہ لینے آ گئے، اور جبریل ان سے پہلے آ گئے کہ یا رسول اللہ فاطمہ علی کے لیے ہے۔ باپ محمد مصطفیٰ جیسا ہے، رشتہ مانگنے والا علی جیسا ہے، اور بیٹی فاطمہ جیسی ہے، اور آپ پوچھتے ہیں علی کیسے آئے؟ وہ شرم کی وجہ سے کچھ کہہ نہ سکے، چپ۔ آپ کو تو پتا تھا، آپ نے فرمایا فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہو؟ کہا جی۔ تو جبریل تنار بیٹھے ہوئے کہ یا رسول اللہ اتھے ہی کرنا ہے۔ آپ نے ہاں نہیں کی، آپ نے کہا انشاءاللہ، اور یہ کہہ کر اٹھ گئے۔ انشاءاللہ نبی کا ہاں ہی ہوتا ہے، لیکن جبریل کے آنے کے باوجود اور اللہ کے کہنے کے باوجود میرے نبی کو بھی پتا ہے کہ یہ رشتہ یہاں کاتب تقدیر نے لکھ دیا ہے، لیکن امت کو سبق سکھانے کے لیے آپ گھر تشریف لے گئے۔ بیٹی فاطمہ کہ جی یا رسول اللہ، کہا علی کا رشتہ آیا ہے، میں ہاں کر دوں؟ سبحان اللہ۔ میں اپنے دیہاتی بچیوں پہ مجھے رونا آ گیا کہ جنہیں پتہ ہی نہیں ہوتا سنو کہیں دنال بندے پہن جانور ہے یا انسان ہے۔ علی جیسا داماد، چلو علی کو چھوڑو، فاطمہ کو چھوڑو، جبریل آیا بیٹھا ہے، جبریل آیا بیٹھا ہے۔ اس کے بعد فاطمہ سے پوچھنے کی کیا بات ہے؟ جبریل آ کر کہہ رہا ہے یا رسول اللہ، اللہ کہہ رہا ہے فاطمہ علی کے لیے ہے اور علی فاطمہ کے لیے ہے، اور پھر آپ کہتے ہیں بیٹی فاطمہ ہاں کر دو۔ ہماری تو آج کی بیٹیاں انکار نہیں کرتی، چپ کر کے گاؤں آج طرح بن چھڑ دین کے لے نال۔ کوئی ان کے اندر کے جذبات کو سننے والا کوئی نہیں ہوتا، اپنی انانیت پر یہ فیصلے کرتے ہیں، اور میرا نبی کہہ رہا ہے بیٹی ہاں کر دو۔ سبحان اللہ۔ آپ کا کیا خیال ہے، فاطمہ نے انکار کرنا تھا؟ یہ تو یہ بیٹیاں نہیں انکار کرتی تو فاطمہ نے کہاں کرنا تھا؟ لیکن یہ سبق دینا تھا ان والدین کو جو نادانی میں نادانی کے فیصلے کر کے اولاد کو ہمیشہ ایک ٹھنڈی آگ میں دھکا دے دیتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب ہاں کی، پھر آپ باہر نکلے۔ اچھا مزے کا واقعہ ہوا، حضرت علی اٹھ کے باہر نکلے تو صحابہ باہر کھڑے انتظار کر رہے تھے کہ کیا ہوا۔ حضرت علی کو بھیجنے والے تھے عبد الرحمن بن عوف۔ پہلے ابو بکر گئے تو آپ نے انکار کر دیا، عمر گئے رشتہ مانگا، آپ نے انکار کر دیا۔ عبد الرحمن بن عوف نے علی سے کہا آپ جائیں، آپ کا رشتہ رد نہیں ہوگا۔ کہنے لگے میرا تو ذاتی گھر بھی کوئی نہیں، مجھے کہاں سے رشتہ ملے گا، میں تو بالکل غریب ہوں۔ کہ نہیں تم جاؤ۔ تو واپس آتے انہوں نے عبد الرحمن بن عوف پہ چڑھائی کر دی، وہ کہے نا تو میں گھرے آئی، انکار ہو گیا۔ تو صحابہ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا کچھ کہا ہی نہیں، چپ کر کے اٹھ گئے۔ تو عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے کچھ بولے صحیح، کہ بس اتنا کہا انشاءاللہ کا تو مبارک ہو، نبی کا انشاءاللہ ہاں ہوتا ہے۔ اچھا تو اتنے میں آپ باہر تشریف لے، کہا علی جی کرو، بلاؤ لوگوں کو بلاؤ۔ ساری مسجد بھر گئی، آپ کے ساری مسجد فل ہو گئی۔ آپ ممبر پہ کھڑے ہوئے علی کو سامنے بٹھایا، کہا لوگو یہ جبریل میرے پاس اللہ کا پیغام لائے ہیں کہ میں فاطمہ بنت محمد کا نکاح علی بن ابی طالب کے ساتھ کر دوں۔ پھر آپ نے خطبہ پڑھا اور کہا کہ علی ہائے ہائے ہائے، میں نے فاطمہ بنت محمد کو 400 درہم مہر کے عوض تیرے نکاح میں دیا، تو نے قبول کیا،
حضرت علی نے زور سے نعرہ لگایا میں نے قبول کیا، اور سجدے میں چلے گئے، اللہ کا شکر کا سجدہ ادا کیا۔ پھر میرے نبی نے وہیں سارے مجمع کو شہد کا شربت پلایا اور تازہ کھجوریں کھلائیں۔ اور پھر جب رخصتی ہوئی تو آپ نے حضرت علی سے فرمایا کہ آپ آ کے لے جاؤ۔ پھر آپ نے حضرت ام سلمہ، حضرت حفصہ اور جناب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تینوں کو بلا کر فرمایا تمہیں پتہ ہے نا مجھے فاطمہ سے کتنا پیار ہے، تو تم فاطمہ کو دلہن بناؤ، اس کی تیاری کرواؤ، اسے دلہن بناؤ۔ تو ان تینوں نے حضرت فاطمہ کو دلہن بنایا۔ پھر آپ نے حضرت علی کو پیغام بھجوایا، وہ تشریف لائے، اپنی اونٹنی لے کر آئے، حضرت عقیل ساتھ ہے، سلمان فارسی ساتھ ہے، اور دروازے پر اونٹنی بٹھائی، آپ علی کو اندر لے گئے اور یوں فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کے علی کے ہاتھ میں دے کر فرمایا علی تمہیں نبی کی بیٹی مبارک۔ سبحان۔ پھر آپ نے کہا میری بیٹی فاطمہ، مجھے اپنے خاندان میں جو سب سے زیادہ محبوب تھا میں نے تیرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ والدین سے کہتا ہوں اپنے نبی کی زندگی پڑھو۔ میرا درد ہے کہ ہماری ثقافت میں اسلام داخل نہیں ہوا، ہمارے عبادت میں اسلام آ گیا۔ بہت سارا مجمع مرد عورتوں کا نمازی ہے، حاجی ہے، عمرے کرتے ہیں، لیکن ثقافت میں نبوت کی جھلک دکھائی دے، ثقافت میں اللہ کا نبی دکھائی دے، وہ نہیں ہے۔ زندگی بیت گئی اس انتظار میں، مدت سے لگ رہی تھی لب بام ٹک ٹکی، تھک تھک کے گر گئی نگہ انتظار آج، پتہ نہیں کب صبح ہوگی۔ چلو کہتے تو جائیں مجھے ہے اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ۔ والدین کے ذمہ ہے اولاد کو عزت دینا، ان کی سب سے بڑی خواہش میں ان کا احترام کرنا کہ زندگی انہوں نے گزارنی ہے، اور آپ کے ذمہ ہے والدین کے آگے سر جھکا دینا۔ اللہ کے واسطے کورٹ میرجز اور خفیہ شادیاں یہ نہ ہماری ثقافت ہے نہ یہ انسانیت ہے۔ ہمیشہ دکھ دردوں میں زندگی گزرتی ہے کہ اصل زندگی تو موت کے بعد آنے والی ہے۔ تو والدین پڑھیں شریعت کو، اولاد بھی پڑھے اپنے نبی کی زندگی کو۔ ایک شخص حضرت عمر کے پاس آیا ایک بیٹے کو لے کر، کہا امیر المومنین یہ میرا بیٹا بڑا نافرمان ہے اور مجھے بہت تنگ کرتا ہے۔ حضرت عمر کے پاس لاٹھی ہوتی تو انہیں یوں اٹھائی، وہ کہنے کا حضور معافی دے جے، ایک میری گل سن لو۔ آپ نے فرمایا کیا؟ کہنے کا ماں پیو دے بڑے حق ہیں، بالکل ٹھیک ہے، پر کوئی ساڈا حق بھی ہے ماں پیو سے؟ آپ نے کہا ہاں۔ آپ نے کہا ہاں۔ کہنے کا ذرا وہ بتا دیں۔ کہا پہلا حق ہے اچھی ماں تلاش کرے، نیک عورت تلاش کرے۔ دوسرا حق یہ ہے نام اچھا رکھے۔ تیسرا حق یہ ہے اس کو قرآن کی تعلیم دے۔ کہا جی پھر سن لو حضرت جی، ایسا میرے پیو کو پوچھو اس حبشی عورت نال شادی